سند کے ساتھ پڑھی ہے، سنی ہے، اور آخری حدیث کی روایت مکمل ہو گئی ہے۔ اور پھر استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامت برکاتہم کے مبارک ہاتھوں سے سنادات وصول کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کا پڑھنا قبول فرمائے، اور ان کا پڑھنا ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اہل خانہ کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے ساتھ جس درجے میں جب بھی کوئی شریک طلبہ رہے ہیں سب کے لیے، جامعہ اشاعت القرآن کے منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے، اور سب سے زیادہ ان کے بانی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، حضرت مولانا صادق صاحب رحمہم اللہ تعالی، اور جس نسبت سے یہ ادارہ متعارف ہے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کا پڑھنا ان سب کے اجر و ثواب میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یقیناً جو یہ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھیں گے، ثواب سب سے پہلے ان کو ملے گا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، سلسلہ ہے، لیکن ہم بھی ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، بخاری میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی کوئی آدمی آتا ہے کوئی سوال کرنے کے لیے، تو اس کو تو جو ملنا ہی ہے، تم سفارش کے ثواب سے کیوں محروم رہتے ہو، تم بھی سفارش کر دیا کرو۔ تو یہ بزرگ ان کا صدقہ جاریہ ہے، ان کا گلشن ہے، اللہ ہمیشہ آباد رکھے۔ یہاں جب تک جو کچھ پڑھا جاتا رہے گا سب سے پہلے ثواب انہیں کو ملے گا، یہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن ہم بھی اس پہ شریک رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے، اور یہ گلشن ہمیشہ آباد رکھے، اور دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ اشاعت القرآن میں حاضری میرے لیے مختلف حوالوں سے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ ایک تو یہی حوالہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، شیخ الحدیث مولانا صادق صاحب، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی، یاد تازہ ہو جاتی ہے، نسبت تازہ ہو جاتی ہے، تعلق تازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ حضرت علماء چھچ علماء کا علاقہ ہے، تو اس موقع پر چھچ کے اکثر و بیشتر بزرگوں کی اکٹھی زیارت ہو جاتی ہے۔ میرے لیے خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر بزرگوں کی اکٹھے ایک جگہ زیارت ہو جاتی ہے، اور اس کی برکات محفوظ مل جاتے ہیں، اور خوشی بھی ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے۔ پیچھے جبال علم بیٹھے ہیں، دائیں بائیں پیچھے علم کے پہاڑ ہے، میرے بزرگ ہیں، میں تو ان کے قلبوں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن بڑے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یا ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، ڈرنا چاہیے، لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ بزرگوں کے دلوں میں اعتماد بھی ملتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو یہ بھی تسلی رہتی ہے کوئی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ اس ملے جلے جذبات کے ساتھ آپ حضرات نے بخاری شریف کی آخری روایت پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، سارے لوگوں نے سنی ہے، آپ کے اساتذہ نے سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، روایت تو ہو گئی ہے مکمل، سبق کتنے ہیں، سبق کتنے، روایت پڑھی جائے اور سن لی جائے، حدیث کے بعد سبق کتنا ہی ہوتا ہے، لیکن دو چار باتیں عرض کروں گا روایت کے حوالے سے، اور روایت سے پہلے ہمارے فاضل مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب نے بڑی پربحث اور علمی اور جامع گفتگو کی ہے، حجیت حدیث پر بھی، اور بخاری شریف کی جامعیت پر بھی، اور امام بخاری کے ذوق پر بھی۔ اس میں کسی اضافے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن حاشیہ تو تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں لگ سکتا ہے، تھوڑا حاشیہ اضافہ نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا حاشیہ، یہ بھی ہمارا کام ہے، پرانی روایت ہے ہماری، حاشیہ اور پھر حاشیہ در حاشیہ اور حاشیہ در حاشیہ در حاشیہ ہماری روایت چلی جاتی ہے، لیکن در حاشیہ میں نہیں جاؤں گا، ایک دو باتوں پر حاشیے کے طور پر دو تین گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث رسول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں
انہی کی دو باتیں نقل کروں گا، ایک حدیث کے بارے میں، ایک بخاری کے بارے میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تعریف کرتے ہوئے نہیں، تعارف کراتے ہوئے ایک جملہ فرمایا ہے، ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورأسها ومبنى الفنون الدینیۃ واساسها هو علم الحدیث النبوی الشریف۔ تفصیلات کا وقت محاورے کا ترجمہ کرتا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تمام علوم دینیہ میں داخلے کا مین گیٹ حدیث ہے، صدر دروازہ حدیث ہے۔ تمام علوم دینیہ، فنون دینیہ، علوم یقینیہ، وحی الہی، آسمان تعلیمات، تمام کے تمام بأسرها وبتمامها، تمام علوم دینیہ میں داخلے کا راستہ کیا ہے، مین گیٹ کیا ہے، حدیث۔ قرآن پاک بھی حدیث سے ملتا ہے، سنت کی بات ڈاکٹر صاحب ہمارے، سنت بھی کہاں سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے۔ سیرت بھی کہاں سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے۔ فقہ کہاں سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے۔ شریعت کہاں سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے۔ تفصیلات کے جائے بغیر ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث تمام علوم دینیہ کا صدر دروازہ ہے، اس کے ذریعے ملتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک بھی حدیث کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی پہلی آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں، یہاں سے وحی کا آغاز ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں، سورس کیا ہے، ماخذ کیا ہے، کس نے بتایا ہے؟ غار ہرا کے واقعہ، غار ہرا کے واقعہ نے بتایا کہ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں۔ غار ہرا کا واقعہ ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں، اور غار ہرا کا واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں کہاں سے ہیں؟ کوئی اور ماخذ، کوئی سورس، کوئی ذریعہ ہے؟ غار ہرا کا واقعہ کیا ہے؟ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا، صحابہ نے نقل کر دیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے۔ ہم تو آغاز بھی نہیں کر سکتے حدیث کے بغیر۔ حدیث تمام علوم دنیا کا ماخذ کہہ دیجیے یا ماخذ کہنے کو جینا چاہے تو ذریعہ کہہ دیجیے، وہ ایک طرح بات کرتے ہیں کہ تمام علوم دنیا کا حصول کا ذریعہ کیا ہے، حدیث۔ پہلی 5 آیتیں بھی ہمیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ غار ہرا کے واقعہ۔ اس لیے جب کوئی دوست سوال کرتا ہے تو دوست پوچھتے ہیں، آج کا زمانہ انہی باتوں کا ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد کیا حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے، قرآن کو تو مان لیا تو کیا حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے؟ کیا قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں میرے بھائی، قرآن پاک کے بعد نہیں، قرآن پاک سے پہلے حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ایمان ہوگا، اور حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پاک کی ایک لفظ پر ایمان ممکن۔ سوال سی دوسری بات بخاری شریف کے بارے میں، بخاری کی جامعیت پر ڈاکٹر صاحب محترم بات کر رہے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی بخاری کا تعارف ابتدا میں جو ترجمۃ الباب، تراجم ابواب پہ شاہ صاحب کا رسالہ ہے، اس کے آغاز میں تمہید ہے چھوٹی سی، اس میں شاہ صاحب نے یہ کہا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علوم کو جمع کیا ہے، فنون اربع شاہ صاحب نے کہے ہیں، لیکن صرف اور فنون بھی ہے، تفسیر ہے، تاریخ ہے، حدیث ہے، فقہ۔ ان میں سے ایک پہلو پر بات کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے بھی کہ بخاری شریف حدیث کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا ذکر فرما رہے تھے کہ ہم بخاری شریف کو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ حدیث کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ طالب علمانہ جسارت کرنا چاہوں گا، یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں، فقہ کی کتاب بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فقہ حنفی کی بات کی تھی، میں فقہ مطلق کی بات کروں گا۔ فقہ حنفی کا دائرہ اپنا ہے، فقہ مطلق کا دائرہ اپنا ہے۔ یہ حدیث کی کتاب بھی ہے، لیکن حدیث سے زیادہ فقہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری کے اسلوب پر ذرا نظر ڈالیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ احادیث بھی بیان کرتے ہیں، اور احادیث میں سے جو مسائل وہ مستنبط کرتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، خالی احادیث بھی بیان کرتے ہیں۔
ایک ایک حدیث میں سے 7 7 10 10 8 8 مسئلے استنباط کرتے ہیں اور پھر جو حدیث کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کوئی ٹکڑا وہاں ایک وہاں ایک وہاں، امام بخاری کا اپنا شوق ہے، لیکن وہ صرف حدیث بیان نہیں کرتے، احادیث میں سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ امام بخاری کا ذوق ہے۔ اور پھر اس پہ غور کریں، پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں پھر حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ حدیث بیان کر کے کہا جائے کہ اس میں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا نہیں، یہ نہیں کرتے، مسئلہ بیان نہیں کرتے، مسئلہ قائم کرتے ہیں، مسئلہ بیان نہیں کرتے، مسئلہ قائم کرتے ہیں اور دلیل میں حدیث کرتے ہیں۔ بخاری کے شروع سے لے کر جہاں تک یہی ذوق ہے، مسئلہ قائم کرتے ہیں جو بالکل ذہن میں آتا ہے۔ امام ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے، فقیہ بھی درجہ اول کے ہیں، محدث بھی درجہ اول کے ہیں، مجتہد بھی درجہ اول کے ہیں۔ جو مسئلہ اس کو سمجھ میں آتا ہے مسئلہ قائم کرتے ہیں، دلیل میں حدیث لاتے ہیں، اور اکثر جگہ ایسا کرتے ہیں کہ مسئلہ قائم کر کے دلیل میں جو حدیث لاتے ہیں، حدیث بھی پوری نہیں لاتے ہیں، اتنی جتنی مسئلے کی ضروری اتنی بیان کر کے آگے لگ جاتے ہیں۔ یہ فقہی ترتیب ہے، یہ ترتیب فقہی ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مسئلے کی دلیل میں حدیث لائے۔ اور ایک بات اور غور کر رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، جس کی آخری روایت آپ نے پڑھی ہے، مسائل زیادہ بیان کیے ہیں یا حدیث زیادہ بیان کی ہے؟ تکرار حذف کر کے روایات کی تعداد کیا رہ جاتی ہے؟ وہ تقریباً 4.5 اور تکرار سمیت حدیث کی تعداد کیا ہے؟ تقریباً 6,500۔ تو مسائل زیادہ بیان کیے ہیں یا حدیث زیادہ بیان کی ہے؟ اس پر بعض اہل علم نے لکھا بھی ہے کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، فقہ کی کتاب ہے۔ بعض نے لکھا ہے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ فقہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ کے دلائل بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہم بھی کہتے ہیں فقہ البخاری، کیا کہتے ہیں؟ فقہ البخاری کی تراجم ہی، لیکن نہیں، انصاف کی بات یہ ہے اصلاً یہ حدیث کی کتاب ہے لیکن فقہ کی بھی ہے۔ یہ حدیث کی کتاب بھی ہے، امام بخاری کی عظمت علم حدیث میں، فقہ میں بھی ان کی عظمت ہے، لیکن وہ امام ہی ہیں، صرف مقلدین نے ان کو نہیں ملے۔ لیکن حدیث میں ان کی عظمت یہ ہے کہ کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ظاہری ہو، حدیث میں بخاری شریف سب کے نزدیک درجہ اول کی کتاب ہے۔ یہ امام بخاری کی عظمت ہے۔ یہ حدیث کی کتاب بھی ہے، فقہ کی کتاب بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بات دہراؤں گا، تفسیر کی کتاب بھی ہے، تاریخ کی کتاب بھی ہے، یہ مختلف علوم کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق کی بات کرتے ہوئے 2 باتیں اور دیکھیں، امام بخاری نے کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا۔ بخاری شریف کی پہلی کتاب کیا ہے؟ کتاب الایمان، اور اختتام کس پہ کیا ہے؟ کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ، یہ اس کی روایت ہے، کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ۔ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اول آخر ایمان ہی آیا، ایک مسلمان کا اول آخر کیا ہے؟ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے کان میں کیا کہیں گے، اور فوت ہوتے ہوئے تلقین کیا کریں گے؟ اول آخر ایمان، اول بھی ایمان، آخر بھی ایمان۔ اور ایک بات اور، کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات بیان کی، اور کتاب التوحید میں غلط عقائد کا رد کیا، عقائد کی غلط تعبیرات کا کیا کیا ہے؟ کتاب الایمان میں ایمانیات بیان کی، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، لیکن کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ عقائد کی غلط تعبیرات کا رد کیا ہے۔ یہ بتایا ہے صرف عقیدہ کافی نہیں، غلط عقیدے سے برات بھی ضروری ہے۔ اور آج کے حالات میں، آج کے عالمی تناظر میں یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہم سے عالمی سطح پر مفاہمت، رواداری، مکالمہ، بین المذاہب مفاہمت کے حوالے سے جس بات کا سب سے زیادہ تقاضا کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ مثبت بات کریں، منفی نہ کریں، پازیٹیو بات کریں، نیگیٹو نہ کریں، اپنی بات کریں کہ ہم صحیح ہیں، دوسروں کو غلط کریں، یہ ہے۔ آج کی دنیا میں یہ بین الاقوامی طور پر بین المذاہب مفاہمات اور رواداری اور برداشت اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ بڑی بڑی خوبصورت اصطلاحات ہیں، ان میں بنیادی تقاضا کیا ہے
اپنی بات کریں، دوسروں کی نفی نہ کریں، مثبت بات کریں، منفی نہ کریں، پازیٹیو بات کریں، نیگیٹو نہ کریں. یہ آپ سے عالمی طور پر تقاضا ہے کہ اب یہ کہ اسلام ٹھیک ہے، وقت کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں بھائی اسلام کو ٹھیک کہنا بھی ضروری ہے اور غلط عقائد کو غلط کہنا بھی کیا ہے. اور مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یار ہمارا تو کام بھی لا سے شروع ہوتا ہے. لا الہ اللہ بھی کون سا نبی دے سے. اور اگر کسی نے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں لا الہ سنا ہو تو اس کو نفیس جن سمجھ میں آتی ہے کہ نفیس کیا ہے. وہ جو کہتا کوئی ہی نہیں. نعرہ تکبیر، توحید و سنت، شرک و بدعت. یہ لا الہ کیا ہے؟ یہ اگر کسی نے حضرت شیخ سے سنا ہے اس لہجے میں تو وہ بالکل صحیح سمجھتا ہے کہ یہ لا کیا چیز ہے. تو میں کہا کرتا ہوں ہمارا تو سبق لا سے شروع ہوتا ہے. لا الہ کا اعلان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ایک ہے یار ایک ہے اللہ بعد میں کہتے ہیں لا الہ پہلے کہتے ہیں. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھنا ایمانیات اول ایمانیات آخر. ایمانیات کا مثبت اظہار بھی ضروری ہے اور عقائد کی غلط تعبیرات سے نفی اور اس کے برات بھی کیا ہے ضروری ہے. مثبت منفی دونوں ضروری ہے. اور میں نے درخواست کی ہے کہ منفی پہلے ہے، مثبت کیا ہے. ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ بات کرنے نہیں کروں گا، مجھے بھی وقت کا احساس ہے. دیکھیں ایک بات غور، آج یہ بھی آج کا بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کے جو جن فکری مسائل کی بات کرتا